بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر غسل کرتے۔ اب بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اور بالوں پر پانی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنا کرتی۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عجیب بات جو دیکھی ہو وہ ہمیں بتا دیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر فرمایا، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑو، آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے اور جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ بھی پسند ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں روتے رہے، اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود گیلی ہو گئی، اور بیٹھ کر اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدے میں اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک۔ سورہ آل عمران آیت 190۔ ترجمہ، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی ہوتی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن الہاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز میں آخری صف میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، سورہ یوسف آیت 86۔ ترجمہ، میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے 3 صف پیچھے سے ان کے رونے کی آواز سنی۔ تو دوستو، یہ تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نمازیں، جس نے انہیں اللہ سے اتنے قریب کر دیا تھا کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، ان کے ذہن میں گناہ کا خیال آنا بھی مشکل تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برے کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نمازوں میں ہی کچھ کمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ دیکھنا ہو اور یہ جاننا ہو کہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے یا وہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے گناہوں سے نہیں بچ رہا تو اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کی نمازیں نہیں قبول ہو رہی، اور اگر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو اس کو خوشخبری ہو، کیونکہ اس کی نمازیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قبول ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، اسی راستے پر اور اسی طرح ہم بھی اپنا محاسبہ کر لیں کہ اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے، نماز پڑھنے کے باوجود ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح طور پر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرے آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔